محمد نصیر القادری صاحب کی بلا بس تقریر کرنے کے لیے منبر رسول پہ جلوہ افروز ہیں اور بس انشاءاللہ آپ حضرات بڑی جلدی کے ساتھ حضرت کی تقریر سنیں. بس حضرت کا نمبر ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں. میری بات مانتے ہیں تو ہمارے ڈابی بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں اور میرے بھائی ہیں اور سب میرے بھائی ہیں جتنے ہیں یہ سب ادھر آ جائیں ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں آپ حضرات تھوڑا کر کے کوئی تکلیف نہیں چیکا ڈرائیور آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ. اب ایسا ماحول بنائے انشاءاللہ آج تک نہیں کل تک نہیں پرسوں تک نہیں کل کی حضرت علامہ مولانا نصیر القادری صاحب کی تقریر پرسوں تک یاد رکھیں گے. میں میرے رسول کی علماء کرام کی دعاؤں کا نتیجہ چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ آپ حضرات بچل کر بولیے سبحان اللہ. ایک شعر پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے دل میں لگے گا اور انشاءاللہ مجھ کو امید ہے کہ جتنے حضرات تقریر سنیں گے الحمدللہ یہاں سے جب جائیں گے بلکہ خالی نہیں جائیں گے. جب اپنے گھر سے آئے ہیں خالی اور جب یہاں سے جائیں گے تو اپنی جھیلی کو بھر کے جائیں گے. سبحان اللہ. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. میں حضرت علامہ مولانا نصیر القادری صاحب کے حوالے سے شعر پہنچا رہا ہوں. بیمار زندگی ہے یا رسول اللہ دوا مانگ رہی ہے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے. یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے. اور اے خالق کونین اتنی بڑی رات عطا کر کون کہہ رہی ہے؟ امام حسن حسین کی ماں کہہ رہی ہے. اے خالق کونین اتنی بڑی رات عطا کر رو رو فاطمہ سجدے میں دعا مانگ رہی ہے. رو رو کے فاطمہ سجدے میں دعا مانگ رہی ہے. اب بولے گا وحی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں. اور میں خصوصی دعا دے رہا ہوں حاجی محمد ابراہیم صاحب کے لیے اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بولے یار آمین. سب لوگ بولیے سنبا آمین. اور جتنے اس گاؤں سے انتقال روحیں کر گئی ہے اللہ ان کی بھی روحوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب وہی بولے گا جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہوگا یا رسول اللہ ان کے سر پہ سب کے سر پہ آ سکے گی اب نہ کوئی بلا. رو رو کے ہم سب کی ماں سجدے میں دعا مانگ رہی ہے. رو 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 ہم سب کی ماں سجدے میں دعا مانگ رہی ہے. اور میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں دیوانے جشن میں لادن نبی ایسے مناتے ہیں. دیوانے جشن میں لادن نبی ایسے مناتے ہیں. ارے جناب آمنہ کے گھر نبی کی تشریف لاتے ہیں. جناب آمنہ کے گھر نبی تشریف لاتے ہیں جن کی ایک فلک سن کر فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں. آئیے میں حضرت کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں کرے گا. تم کو واسطہ پیارے آقا کا ہے. اب سمجھ لیجئے ہاتھوں کو اپنے اٹھائیے جتنے حضرات ہیں سب ہاتھوں کو اٹھائیے. ہاں ممبر سے لے کر اور نیچے تک سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے نعرے تکبیر. میرا ہاتھوں کو اٹھائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سرکار قیامت وکیل قیامت حضور قیامت نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ. یہ ہے نبی. میں حضرت کو شعر پہ بلا رہا ہوں. یہ ہے رب ربانی وہ مر کے بھی زندہ ہے. ارے نبی کے دین کی خاطر کربلا میں سر کٹاتے ہیں. سچ سبحان اللہ. بس ہم ایک دن برادران اسلام خواتین اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، جن کی شان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ایسے رسول جن کے آنے سے مٹ گئے لات و عزا کے غرور، وہ ایسے رسول جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عجیب البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمائیں، کعبے پہ بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے پہ بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، اور طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف. ہم لوگوں سے سنا تھا جرات کے لیے چچا صحاب الدین صاحب قبلہ کئی جگہ، کئی شہروں میں، کئی گاؤں میں پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں. لیکن آج جب میں نے ان کے گھر میں جھانک کے دیکھا تو قسم خدا کی اندھیلا نظر. بولو کیا نظر آیا؟ اندھیلا نظر آیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ آئے ادھر سے ان کے گھر کے اندر کیسے اندھیلا دیکھا؟ تو گھر سے مراد تم ہو، گھر سے مراد تم ہو اور تمہارے اندر اندھیلا ہے. کہیے کیوں؟ اس لیے کہ درود اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنی برکت والی چیز ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ناک رگڑ کے مر جائے وہ انسان جو میرا ذکر سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے. طوفان نوح لانے سے ہے کون فائدہ؟ طوفان نوح لانے سے ہے کون فائدہ؟ ایک بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے. آپ نے دیکھا جب لوگ تالاب کے اندر بھینس یا بھینسا جاتے ہیں تو بہت مل کے محنت کر کے رگڑ کے اس کو صاف کرتے ہیں اور نہلاتے ہیں. اور جب وہ جانور پانی سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو پیشاب پانی کے اندر کرنا شروع کر دیتا اور اپنی پونچھ کو کبھی ادھر مارتا ہے اور کبھی ادھر مارتا ہے. آپ نے غور کیا یہ کیا کہتا ہے؟ وہ جانور یہ کہتا ہے کہ جیسے تب ویسے آپ، جیسے نہائے نہیں تھے ویسے تھے ہم، اور جب نہا لیے تو پھر ویسے ہی ہو گئے ہیں. تو تقریریں بہت کی جائیں لیکن اگر عمل نہ کیا جائے تو تقریر بیکار. درود شریف. اللهم صل على سيدنا آگے رہیں گے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عادت کے مطابق نعت پاک کے دو چار شعر کیسے خدمت ہے سماعت فرمائیں. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے. اور ظاہر میں حلیمہ نے سر
سرکار کو پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، حق یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ کیوں لگایا؟ ارے بولو یار، حضور کی آمد کے لیے۔ لائٹ کیوں لگایا؟ حضور کی آمد کے لیے۔ یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی آمد کے لیے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، بڑے حوصلے تھے، ہر آدمی کا یہ حوصلہ تھا کہ سرکار کی آمد کے اوپر ایسا جشن منائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد کرے گی۔ لیکن رب کی مرضی تھی، کوئی بات نہیں اس دن تو آج اللہ ہم سب کی حاضری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و مقبول فرمائے۔ ظاہر میں حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، نبی کی بات درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب۔ اور آتا کون ہے؟ جو پہلے سے موجود ہوتا۔ ہم سجان پور میں موجود تھے تب آئے، اور اگر نہ ہوتے میں نے پوچھا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت عیسیٰ کو تو نے پیدا کیا، داؤد کو تو نے پیدا کیا، نوح کو تو نے پیدا کیا، زکریا کو تو نے پیدا کیا، یحییٰ کو تو نے پیدا کیا، آدم کو تو نے پیدا کیا، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ آدم آئے، موسیٰ آئے، نوح آئے، زکریا آئے، داؤد آئے، لیکن جب نبی کی بات آئی تو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب۔ اعلیٰ حضرت عجیب البرکت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا جی لگاؤ، بالکل مزہ آ جائے گا آج کے بیان میں، اور آپ سوچیں گے کہ یہ پھر دوبارہ پروگرام کرایا جائے۔ بولو، سرکار کے والد کا نام عبداللہ، ابھی بتایا مولوی صاحب نے، اور عبداللہ کے والد کا نام بالکل یاد ہو جاتا، یہ میرا دعویٰ۔ اور وہ نبی جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیاسے علی اصغر کو شہید کر دیا، کروا دیا، وہ نبی جنہوں نے قاسم کی جوانی کو اسلام کے لیے لٹا دیا، وہ نبی جنہوں نے عباس علمدار کے بازو اسلام کی حفاظت کے لیے کٹوا دیا، وہ نبی جنہوں نے امام حسین کو شہید کروا دیا، اسلام کو بچا لیا، اس نبی کے والد کے نام کی جب بات آتی ہے تو سوچ رہے ہو اللہ کے نبی کا نام، اللہ کے نبی کے والد کا نام
بیماری ان کے اندر نہ ہو تو تھوڑا بول دینا کرو. میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پیٹ کے اندر یا منہ کے اندر اگر کوئی دقت ہو تو نبی کے صدقے میں اور آل نبی کے صدقے میں وہ دقتیں دور فرمائے. نبی کے والد کا نام ارے بولو یار, نبی کے والد کا عبداللہ, اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب. اللہ کے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے, اللہ کے رسول کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر تھا. اب وہ عبداللہ مکے کی گلیوں میں گزرتے ہیں, مکے کی عورتیں حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھتی ہیں. حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر آمنہ کے لال کا نور, عبداللہ کے دلارے کا نور چمک رہا ہے. مکے کی عورتیں سوچتی ہیں اے پروردگار عالم, اگر عبداللہ مجھ سے شادی کر لے تو یہ نور منتقل ہو کر کے میرے شکم میں چلا جائے, یہ میرے شکم کے اندر آ جائے, تاکہ آنے والا نبی, آنے والا نور ہم سے پیدا ہو جائے, میرا وقار بڑھ جائے, میرا مرتبہ بڑھ جائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے نکلتے ہیں, مکے کی عورتیں چادر بچھاتی ہیں, مکے کی عورتیں سلام کرتی ہیں. حضرت عبداللہ سلام کا جواب دے کے واپس نکل جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد جب آپ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے, وہ نور منتقل ہو کر کے, وہ نور بدل کر کے حضرت آمنہ کے شکم کے اندر پہنچ جاتا ہے. اب وہی عبداللہ ہے جب مکے کی گلیوں میں نکلتے ہیں, مکے کی عورتیں چہرہ پھیر لیتی ہیں, مکے کی عورتیں اپنے روپٹے بچھے ہوئے روپٹے کو کھینچ لیتی ہیں. حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں اے مکے کی عورتوں یہ بتاؤ, اس سے پہلے جب میں نکلتا تھا تم چادر بچھا دیا کرتی تھی, روپٹے بچھا دیا کرتی تھی, گدے بچھا دیا کرتی تھی, سلام کرتی تھی, محبت کے پیمانے سنایا کرتی تھی. آج جب میں تم سے سلام کرتا ہوں چہرے کو پھیر لیتی ہو, چادر کو کھینچ لیتی ہو, روپٹے کو کھینچ لیتی ہو, وجہ کیا ہے؟ مکے کی عورتوں نے جواب دیا اے اللہ سنو, جس لالچ کے اندر میں تم سے سلام کیا کرتی تھی وہ نور تمہارے اندر نہ رہا, وہ نور تمہارے اندر نہ رہا, وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے شکم کے اندر پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ بولیے نا, بولو یار, بتا رہے ہیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا, کہاں پہنچا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم کے اندر پہنچا. کچھ دن کے بعد حضرت عبد المطلب, عبداللہ بہت خوش ہے, آمنہ بہت خوش ہے کہ پروردگار عالم نے وہ نور میرے شکم کے اندر دیا. اتنے میں عبداللہ کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے میری شریک حیات سیدہ آمنہ, میں کچھ دن کے لیے باہر جانے کا ارادہ کر رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر چلا جاؤں. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے میرے شوہر نامدار حضرت عبداللہ سنو سنو, بڑی خوشیاں اللہ نے میرے اندر دیا ہے, بڑی خوشیاں ہیں, بڑی منتیں ہیں, بڑی سماجتیں ہیں. اب آپ باہر جا رہے ہیں, اللہ نے ایک اولاد دی ہے, اللہ نے ایک نور دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ باہر چلے جاتے ہیں اور وعدہ کر جاتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کے بعد فلاں تاریخ کو واپس آؤں گا. حضرت عبداللہ کی تاریخ باہر سے آنے کی آ جاتی ہے. آج سیدہ آمنہ خوش ہیں, آج سیدہ آمنہ خوش ہیں کہ حضرت عبداللہ باہر سے تشریف بھی آ رہے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آٹا لیا, آٹا گوندھتی ہے. اتنے میں عبد المطلب آ جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بہو سیدہ آمنہ, آج تم خوش نظر آ رہی ہو, آج تم آٹا گوندھ رہی ہو, وجہ کیا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے عبد المطلب سنو سنو, اے میرے بابا سنو سنو, اے میرے ابو جان سنو سنو, آج حضرت عبداللہ کے آنے کا دن ہے. میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ آج عبداللہ گھر کے اندر آ جائیں گے. اللہ اکبر. وہ عورت جس کا شوہر پردیس گیا ہو, جب پردیس سے آنے کا ارادہ کرتا ہے, لاکھیں منتیں اس کے دل کے اندر کروٹیں بدلتی ہیں, لاکھیں خواہشیں اس کے دل کے اندر کروٹیں بدل رہی ہیں. حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں
ऐसे सैयदा आमना आटा अभी से गूंद रही हो, अब्दुल्लाह कितने टाइम आएंगे? सैयदा आमना जवाब देती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, अब्दुल्लाह जब आने का वक्त होगा, आटा गुंधा रखा होगा, अब्दुल्लाह आएंगे, खाना तैयार करूंगी, अपने शौहर को गर्म रोटी खिलाऊंगी, अपने शौहर से अच्छी बात करूंगी, अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत में डूबी हुई बात करूंगी। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, शाम का वक्त आ गया, हजरत अब्दुल्लाह अभी घर नहीं पहुंचे हैं। सैयदा आमना पहुंचती है हजरत अब्दुल्लाह के, अब्दुल मुत्तलिब के मकान के ऊपर, अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचती है, अर्ज करती है, बाबा आज तो अब्दुल्लाह के आने का दिन था, लेकिन मेरे अब्दुल्लाह नहीं आए हैं। ए बाबा आज अब्दुल्लाह के आने का दिन था, मैंने आटा तैयार कर दिया है, खाना तैयार कर दिया है, कब मेरे शौहर नामदार आएंगे जो साथ में खाना खाया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पता लगाने की गर्ज से जाते हैं। अभी आप ऐलान कर रहे थे, चंद लोगों में बैठे बातें कर रहे थे कि मेरा बेटा, सबसे छोटा बेटा जो था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 9 बेटों के बाद 10वें बेटे जो थे वो अब्दुल्लाह थे। हजरत अब्दुल्लाह का पता लगा रहे हैं, इतने में एक आने वाला आता है, आंखें नम है, चेहरे पे गम है, दिल में अलम है, आने के बाद अर्ज करता है, ए अब्दुल मुत्तलिब एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिस खबर को बयान करने से कलेजा पास हो जाया करता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, दिल रोने लगता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आने वाले बयान करो। वो बयान करता है, आपका बेटा जो परदेश काम करने के गरज से गया था, वो रास्ते में शहीद हो, वो रास्ते में इंतकाल कर गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चीखे मार के रोने लगते हैं, ए मौला आज मेरा बेटा रुखसत हो गया है, आज मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। जिसका बेटा परदेश के अंदर इंतकाल कर जाए, उसके माँ से पूछा जाए, उसके बाप से पूछा जाए, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चीखे मार के रोने लगते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोते हैं कि मेरे बाबा अब्दुल्लाह का पता लगाने के लिए गए हैं, अभी आएंगे, खबर लेके आएंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब के जब रोने की आवाज आती है, सैयदा आमना पहुंच जाती है। सैयदा आमना पूछती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो क्या हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, ए मेरी प्यारी बहू, आपके शौहर मेरे बेटे अब्दुल्लाह रास्ते में इंतकाल कर गए हैं, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आवाज को सुनकर सैयदा आमना चीखे मार के रोने लगती है, अर्ज करते हैं, मौला तूने एक बेटा दिया था, एक नूर दिया था, नूर को जमीन से आने से पहले तूने यतीम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। नूर को जमीन पे आने से पहले तूने यतीम कर दिया। ऊपर से आवाज आती है, सैयदा आमना सुनो, मैंने आने वाले मेहमान को यतीम नहीं बना के भेजा है, बल्कि यतीमों का वाली बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाली बना के भेजा है। ये वो नबी आने वाले हैं, वो रसूल मैंने सैयदा आमना तुम्हारी गोद के अंदर दिया है, तुम्हारे शिकन के अंदर दिया है, जो यतीम नहीं बल्कि यतीमों के वाली है और बेसहारों के सहारा है, बेकसों के बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वो नूर मैंने दिया। सैयदा आमना रोने लगती है, अर्ज करती है, या अल्लाह बेटा आने से पहले तूने इस बेटे को यतीम कर दिया। मौला अगर ये बेटा आने वाला मेहमान, आने वाला नूर अपने बाप की मौजूदगी में आता तो उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेके आता। उसे जब टहलने की हाजत होती तो उनके वालिद अब्दुल्लाह उंगली पकड़ कर टहलाने ले जाते। आवाज आई, सैयदा आमना घबराओ नहीं, बल्कि सुनो, अगर महबूब को टहलने की जरूरत होगी तो मेराज में बुला लूंगा। सुभान अल्लाह।
दोस्त कसम खुदा की हर आदमी तड़प जाता। बेशक हक है। ऊपर से आवाज आई, सैयदा आमना सुनो, अगर मेरे महबूब को टहलने की हाजत होगी तो मैं अपने महबूब को मेराज में बुला लूंगा, और अगर मेरे महबूब को खिलौने की जरूरत होगी तो आज दुनिया के बच्चे, अमीरों के बच्चे जापानी खिलौने खेलेंगे, नेपाली खिलौने खेलेंगे, लेकिन जब मेरे महबूब को खेलने की हाजत होगी तो चांद उनकी गोद में उतार दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बेशक। जिस तरफ मेरा महबूब इशारा करेगा उसी तरफ चला जाएगा। हजरत हलीम आमना फरमाती है, बयान करूंगा, बात आ गई तो सुनो, बात छोड़ के नहीं बयान करूंगा, इंशाअल्लाह ताला वहीं से बयान करूंगा। आमना फरमाती है कि जब सरकार आए तो मैंने उनके लिए झूले में सरकार को डाल दिया, तो मैंने क्या देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जिस तरफ जाती है उसी तरफ चांद जाता। अगर आका इशारा करते हैं तो सूरज नजर आता है, अगर आका इशारा करते हैं तो जिधर उंगली आका चलाते हैं उधर चांद फिरता चला जा रहा है। आला हज़रत अजीबुल बरकत इसी को तो ये इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। बेशक बेशक। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।